الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم کلام کی تعریف اور اس کی حقیقت کا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں تنبیہ کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے علم سے اپنی بات کا آغاز فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ احکام شرعیہ دو طرح کے ہیں. منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، بعض وہ ہیں جن کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہے، یعنی جو بندے کا عمل ہے آیا وہ واجب ہے یا مندوب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے. تو احکام شرعیہ میں ایک قسم وہ ہے جن کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہے، وتسمى فرعیۃ وعملیہ، اور ان احکام شرعیہ کا نام احکام فرعیہ اور عملیہ رکھا جاتا ہے. فرعیہ اس لیے کہ یہ اصول اربعہ کی فرع ہیں، کہ یہ احکام انہی سے ثابت ہوتے ہیں، اور عملیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق عمل سے ہے. ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، اور دوسری قسم احکام شرعیہ کی وہ ہے کہ جس کا تعلق اعتقاد سے ہو. وتسمى اصلیۃ واعتقادیہ، اور ایسے احکام شرعیہ کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے. اصلیہ اس لیے کہ احکام فرعیہ کی جو دلیلیں ہیں، یعنی کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس، ان سب کی بھی اصل مسائل کلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور پھر اس کی صفات، یہ تمام چیزیں جب ثابت ہوں گی تبھی کتاب اللہ اور سنت وغیرہ کا ثبوت ہوگا. تو جو احکام فرعیہ کی اصل ہے ان کی بھی اصل مسائل اعتقاد ہیں، احکام اعتقادیہ ہیں. اس لیے اس قسم کے احکام شرعیہ کو اصلیہ کہا جاتا ہے، وہ اعتقادیتاً، اور اعتقادیہ بھی نام دیا جاتا ہے کیونکہ ان احکام کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ اعتقاد سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، حی ہے، شائی ہے، مرید ہے، تو ان باتوں کا اعتقاد رکھنا ہے. والعلم المتعلق بالاولی یسمى علم الشرائع والاحکام، اور وہ علم جو پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے اس علم کا نام علم الشرائع والاحکام ہے. تو احکام فرعیہ سے جس علم کا تعلق ہے اس علم کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں. کیوں اسے علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، اس وجہ سے کہ یہ احکام حاصل نہیں ہوتے مگر شرع ہی کی جانب سے. مطلب یہ ہے کہ ان احکام کا ثبوت شرع پر ہی موقوف ہوتا ہے. جیسے یہاں پر کیونکہ جو بھی احکام ہیں وہ ثابت ہوں گے کتاب اور سنت سے، اور کتاب و سنت شریعت ہے، اسی کا نام شرع ہے. تو چونکہ یہ احکام شرع ہی سے ثابت ہوتے ہیں اس لیے
ان کے علم کو علم الشرائع کہا جاتا ہے۔ اور علم الاحکام کیوں کہتے ہیں وَلَا يَسْبَقُ الْفَهْمُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْأَحْكَامِ إِلَّا إِلَيْهَا، اور احکام کے اطلاق کے وقت، یعنی احکام کے بولنے کے وقت فہم انہی احکام کی جانب سبقت کرتی، یعنی احکام فرعیہ کی جانب سبقت کرتی ہے، نہ کہ اعتقادیہ کی جانب۔ اس لیے تبادر ذہنی اور سبقت فہم اطلاق احکام کے وقت چونکہ انہی کی جانب ہوتا ہے، اس لیے ان کے علم کو علم الاحکام بھی کہا جاتا ہے۔ وبالثانیۃ علم التوحید والصفات، اس کا عطف ہوگا وبالأولى يسمى علم الشرائع والاحکام وبالثانیۃ علم التوحید والصفات، اور وہ علم جو دوسری قسم کے احکام سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام علم التوحید والصفات ہے، جسے ہم علم کلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے مزید گفتگو آ رہی ہے۔ اب یہاں پر شارح علم التوحید والصفات نام رکھے جانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لما ان ذلک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ، اس لیے کہ یہ اس کی مشہور ترین بحث، اس کے مباحث میں مشہور ترین ہے اور اس کے مقاصد میں افضل ترین ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا جاننا ہی علم کلام کا سب سے بڑا مقصود ہے اور اس کے مباحث میں سب سے مشہور بحث ہے، اس لیے اس پورے علم کا نام ہی کیا ہے؟ علم التوحید والصفات رکھا گیا۔ تو یہاں تک ایک تمہید کے طور پر شارح علیہ الرحمٰ نے علم توحید و صفات، جسے علم العقائد بھی کہا جاتا ہے، اس کا تعارف کروایا، اور اب آگے جو عبارت آ رہی وقد کانت الاوائل من الصحابۃ والتابعین، یہاں سے ان دونوں علموں کی تدوین کی حاجت کا بیان ہے کہ آخر ان دونوں علوم کی تدوین کیوں عمل میں لائی گئی، اور یہاں ساتھ ہی اس کا بھی بیان ہے کہ تدوین سے پہلے، چونکہ علوم کی تدوین زیادہ دوسری صدی پھر تیسری صدی میں ہوئی، تو اس سے پہلے جو حضرات تھے آخر ان کے زمانے میں ان علوم کی تدوین کیوں نہ ہوئی۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جو کام دور رسالت میں اور دور صحابہ میں نہ ہوا وہ پھر بعد کے ادوار میں کیوں کیا گیا، یہ تو بدعت ہے اور بدعت بری ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے شارح علیہ الرحمٰ نے دیا، اور اس سے ایک اچھی بات اور ایک مضبوط بات ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتی، حاصل ہو جاتی ہے کہ کل بدعت ضلالہ کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بعض ناسمجھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر بدعت کو گمراہی بتاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ وہی بدعت گمراہی ہے جس کے اندر کوئی نفع نہ پایا جائے، کوئی فائدہ نہ پایا جائے، جس کی دین کے معاملے میں کوئی ضرورت نہ پائی جائے، وہی بدعت سیئہ کہلاتی ہے، اور وہی بدعت سے سیئہ ضلالہ ہے، بری ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ فی النار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعتوں اور بدعتیوں سے بچائے اور دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔